کسی اور کی میری بات سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بچوں، موڈیلینز، آئے ہوئے بہت سخت قابل احترام میرے دوستوں، اور آج میری محفل میں خصوصی طور پر ساجد حاجی صاحب تشریف فرما ہیں. میں جو ذکر آج آپ لوگوں نے کیا 25 سال کا، اس کی پہلی عید رکھنے میں حاجی صاحب نے میرا ساتھ دیا. اس وقت میں بہت کم عمر تھا اور وہ ایک سرپرست کی حیثیت سے انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، اور 25 سال سے وہ ہاتھ آج تک میرے سر پہ. ایون یہاں تک کہ جب ہم نے اسکول کے لیے جگہ ہائر کی تو اس وقت ہماری عمر اتنی کم تھی 22 سال کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ اتنی بڑی بلڈنگ ہے، اس کو ہم کیسے سنبھالیں گے. یعنی اتنی بڑی ہے کہ اس کو کیسے سنبھالیں گے. یہ بلڈنگ کے اندر جاتے ہوئے میرے ذہن میں پہلا یہ خیال آیا. تو حاجی صاحب نے کہا کہ غم نہ کر پتر اسی نال ہی. اور آج الحمدللہ جو اسٹوڈنٹ ماڈل کی صورت میں ایک ادارہ یہاں موجود ہے، اس میں ان کا برابر کا حصہ ہے. یہ صدقہ جاریہ ہے. اور آپ لوگ بہت قابل احترام کہ جنہوں نے ایک ادارے کے اوپر اتنا بڑا اعتماد کیا، اور بڑی اچھی فیملی سے بڑے پڑھے لکھے لوگ، تعلیم کو سمجھنے والے، اس کا شوق رکھنے والے، اس کا ادراک رکھنے والے، انہوں نے اسٹوڈنٹ ماڈل اسکول کو اپنی پہلی چوائس قرار دیا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں، اس تعلیم اور تربیت میں یہ نہیں کہوں گا کہ 100%، لیکن بڑی حد تک ہمیں کامیابی دی. اور میں ان ساری کامیابیوں کا صحرا، سارا کریڈٹ جو ہے وہ میں سب سے پہلے ان والدین کو دینا چاہوں گا جنہوں نے اس ادارے پر اعتماد آج سے 25 سال پہلے کیا تھا. اور وہ اعتماد آج بڑھتے 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 3 سے 4 ہزار بچوں کی ایک فیملی بن گئی ہے. اور اس میں 3-4 ہزار بچے پڑھتے ہیں. اور 3-4 ہزار فیملیز کا مطلب ہے 3-4 ہزار خاندان. اور پھر ہر ایک فیملی میں 10 لوگ تو کم از کم ہوتے ہیں. تو اگر ہم ایک بچے کی تربیت کر پاتے ہیں، اس کو تعلیم دے پاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے 40,000 گھرانوں کی ایک چراغ کو ہم نے تعلیم و تربیت دی، جو پوری خاندان کی لک آفٹر کرے گا، پورے ملک اور قوم کی خدمت کرے گا، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی سروسز کرے گا. تو میں آپ سب کا بھی بہت زیادہ مشکور ہوں، والدین کا. اور میرے یہ جو گلالے بچے ہیں، موڈیلینز ہیں، پھر انہوں نے تو ہمارا سر فخر سے ہی بلند کر دیا. جیسے پچھلے دنوں میں پشاور میں ایک جگہ گیا تو مجھ سے وہاں پوچھا گیا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں. میں نے ان سے کہا جی میں ٹیچر ہوں. تو انہوں نے بات کی کہ آپ کہاں ٹیچنگ کرتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ میں اسٹوڈنٹ ماڈل میں ٹیچنگ کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس اسکول میں ٹیچنگ کرتے ہو جہاں قندیل نے 1100 میں سے 1100 نمبر لیے تھے. اب یہاں میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، کیونکہ میں یہ چاہ رہا تھا، میں ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ جس روز یہ بچے میری پہچان بن گئے نا، اور ان کی وجہ سے مجھے لوگوں نے پہچان لیا، یہ میرے لیے بہت بڑا دن ہے. کیونکہ میں اپنے آپ کو بڑا پراؤڈ فیل کر رہا تھا، بڑا خوش قسمت فیل کر رہا تھا کہ آج میں ایک ایسے بچے کا ٹیچر ہوں جس کی وجہ سے لوگ مجھے جانتے ہیں. تو بچے یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنی پہچان بنو، اپنے والدین کی پہچان بنو، اپنے اداروں کی پہچان بنو، اور سب سے بڑھ کر اپنے ملک اور قوم کی پہچان بنو. میں اپنے بچوں سے یہی کہوں گا. میں نے جب اس ادارے میں آغاز کیا، شروع کیا، تو وہی آپ سے کہہ دیا تھا کہ ہم بہت کم عمر تھے، لیکن ساجد حاجی صاحب اور دوسرے دوستوں نے، بڑوں نے مل کر جو ہمارا حوصلہ کیا. میرے ایک دوست ہیں تو وہ اکثر مجھے کہتے ہیں، اسلام آباد میں ہیں، تو کہتے ہیں آپ بڑے کانفیڈنٹ ہیں، اس لیے ہم بھی کانفیڈنٹ ہیں.
میرے ایک دوست ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ مجھ سے کہتا تھا کہ آپ ذہین ہو، آپ کو کہیں گورنمنٹ کی بڑی نوکری مل جائے گی، چھوڑ کے چلے جاؤ گے۔ تو میں آج 25 سال بعد ان سے کہتا ہوں کہ دیکھو میں چھوڑ کے نہیں گیا، کیونکہ مجھے اس بات کا ادراک تھا کہ انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز جو اس کے پاس ہوتی ہے، اللہ کی ہر نعمت سے بڑی نعمت، وہ اس کی اولاد ہے۔ دنیا کی ہر نعمت سے بڑی نعمت یہ انسان کے بچے ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک ادارے کو، ایک انسٹیٹیوشن کو لوگ اس قابل سمجھے کہ وہ اپنے دل کے ٹکڑے اٹھا کر آپ کی جولی میں ڈھال دے اور پھر وہ آپ کو اس ادارے کو چھوڑ کے چلے جاؤ، صرف اس لیے کہ مجھے 17 گریڈ کی نوکری ملی ہے۔ ان بچوں کے سامنے 17 گریڈ کی نوکری کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ آج اگر میں کسی گورنمنٹ جاب میں ہوتا تو 20-22 گریڈ میں ہوتا، لیکن وہاں کیا ہوتا؟ وہاں میں اپنے حصے کا کام صحیح کرتا، کسی اور کی رسپانسبلٹی نہیں لے سکتا تھا، اور نہ ہی کوئی اور اگر کمی بیشی چھوڑتا تو نہ میں اسے روک سکتا تھا نہ ٹوک سکتا تھا۔ لیکن آج ایک ادارے کی حیثیت میں میرے اوپر ایک آٹو چیک ہے والدین کا، جو اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، واچ کرتے ہیں۔ ہمارے ادارے کے اندر جو کمی بیشی رہ جاتی ہے، جب وہ ہم سے بات کرتے ہیں تو ہم اس کو میٹنگ میں ڈسکس کر کے دور کر دیتے ہیں۔ کسی اور جگہ ہمیں خدمت کا یہ موقع نہ ملتا، بس ہم صرف اپنے حصے کا کام کرتے ہیں۔ لیکن یہ اب الحمدللہ یہ اللہ کا ایک احسان ہے، اس کا بڑا کرم ہے کہ یہ ایک ادارہ ایک بہترین ٹیم کی صورت میں کام کر رہا ہے۔ یہاں جو میرے سٹاف ہیں، جو ممبران ہیں، آپ لوگ کبھی دیکھیں ہماری باڈی لینگویج میں اونچ نیچ نہیں ہے۔ ہم رسپیکٹ ایک دوسرے کی ضرور کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنا مشن معلوم ہے۔ ہم بڑی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھ کے بچے کی تعلیم اور تربیت پر جو فوکس ہم کر رہے ہیں، ہم اس سے اہم اور کسی کام کو نہیں سمجھتے۔ گورنمنٹ کی نوکریاں ملتی رہتی ہیں، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن ہم نے اس ادارے کو اپنا ایک مشن بنا کر کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ نے جو اعتماد اس ادارے پر کیا وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اس ادارے پر اور اس کے سٹاف پر، اس کے پورے سسٹم پر اعتماد کرتے ہیں، جس کے لیے میں بہت زیادہ مشکور ہوں۔ اور میں ہمیشہ ہم یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ یہ ادارہ جو ہے علم کی، تربیت کی، تعلیم کی، شائستگی کی، اخلاق اور ذمہ داری کی یہ شمع روشن کرتا پھرے، اور ملک اور قوم کے لیے ایسے بچے پیدا کریں جو نہ صرف اپنا بوجھ والدین کا بلکہ پوری قوم کا بوجھ اٹھائے۔ بعض اوقات جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں، میرے دوستوں کے بھی اسکول اور کالجز ہیں، تو وہ یقین جانے وہ بہت حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنے لمیٹڈ ریسورسز میں ایک ڈریم جو ہے، ڈریم کہ انسان کہے کہ مجھے اتنے نمبرز چاہیے، مجھے یہ کامیابی چاہیے، وہ بچوں کو حاصل ہوئی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا دنیا کا کوئی کام پیسے سے ممکن نہیں۔ بڑے اخلاص کے ساتھ جاؤ گے، محنت کرو گے، کوشش اور لگن کے ساتھ کام کرو گے، رزلٹ تو دینے والا خدا ہے۔ تو کیا اوپر آسمان پہ بیٹھا ہوا ہمارا رب یہ نہیں جانتا کہ اس کی نیت کیا ہے اور اس کی محنت کیا ہے؟ نیکی ہمیشہ پلٹ پلٹ کر آتی ہے۔ میرے ساتھ نیکی کرو گے، ہو سکتا ہے نیکی کا بدلہ آپ کو مجھ سے نہ ملے۔ آپ انسان ہیں، میں انسان ہوں، تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں نے چونکہ آپ کے ساتھ نیکی کی ہے، اس لیے آپ میرے ساتھ کرو گے۔ لیکن یہ خدا کے لیے یہ لمٹ نہیں ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ جب آپ نیکی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کا بدلہ اس انسان سے نہیں دیتا، کہیں اور سے دے دیتا ہے، کیونکہ وہ تو اتنا بڑا رب ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم نیکی کرتے ہیں تو نیکی پلٹ پلٹ کر آتی ہے، وہ رکتی نہیں ہے۔ میں نہیں کر سکوں گا تو کوئی اور کر دے گا، کیونکہ یہ نیکی کا بدلہ نیکی اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دیتا ہے، انسان نہیں دیتا۔ ہم چونکہ محدود ہیں، عقل بھی محدود ہے، ہمارا شعور محدود ہے، تو ہم وہ ساری چیزیں نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا رب بے نیاز ہے، وہ ہر جگہ سے ہماری مدد کرتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے یہ بات کہوں گا
جو پیرنٹس ہیں اسپیشلی، کہ میں نے 25 سال کے اس تجربے میں یہ بات سیکھی ہے کہ بڑی فائنینشلی طور پہ جو کمزور فیملیاں ہوتی ہیں، میں نے اسی ادارے سے ان کے بچوں کو بڑی بڑی پوسٹوں پہ جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ آج وہ ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی ہوں گے۔ تو لائف میں کبھی یہ کمپرومائز مت کریں، احساس کمتری میں نہیں آنا چاہیے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ میں نے آپ سے کہہ دیا کہ اگر میں یہ سوچتا کہ جس وقت ہم نے ادارہ کھولا اور ہمیں کچھ دوستوں کی سپورٹ حاصل نہ ہوتی تو ہم سمجھتے کہ یہ کام بہت مشکل ہے۔ آج وہ کام ایک ٹیم مدد سے اور آپ لوگوں کے تعاون سے اتنا آسان ہو گیا ہے کہ ہمیں اس میں خوشی ہوتی ہے، جتنا ہم مصروف رہتے ہیں ہم خوش ہوتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھیں، اور اپنی ساری انرجیز اور توانائیاں وہ صرف اپنی بچوں کی تعلیم و تربیت پہ رکھیں۔ باقی سارے کام سیکنڈری ہیں، بچوں کی تعلیم اور ان کی تربیت یہ پرائمری ہے۔ اور بچے، آپ لوگوں سے میں یہ کہوں کہ یہی آپ لوگوں کی عمر ہے۔ یہ جس عمر میں آپ داخل ہو نا، جب بچہ 8-10 سال سے اوپر چلا جائے یہ اپنا اچھا برس سمجھ جاتا ہے۔ آپ سے ہمیشہ میں بات کرتا ہوں، جب آپ کے ساتھ میرا لیکچر ہوتا ہے تو یہی بات کرتا ہوں، منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہے ہو راہی، اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارا۔ اور یہ پیرنٹس جو آپ کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں دن رات، یہ اس انتظار میں ہیں کہ کب ہمارے بچے بڑے آدمی بنیں گے۔ بڑے آدمی سے بڑی پوسٹوں کے ساتھ بڑا انسان بھی بننا ہے۔ بڑی پوسٹیں جب آپ کو ملے نا، اس کے ساتھ بڑا انسان بھی بننا ہے، تو اس کے لیے محنت کرو، اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرو۔ ایک شعر ہے کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، اور زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے۔ اگر آپ کو آسمان دیکھنا ہے تو آسمان پر ہی جانا ہوگا۔ تو بچوں، آپ لوگوں سے یہی ہے کہ یہی آپ لوگوں کا ٹائم ہے، اس کے لیے یہی ٹائم ہے، آپ محنت کریں، کوششیں کریں اور ملک اور قوم کا نام روشن کریں۔ اور جس بچی نے پوزیشن لی ہے، 1100 میں سے 1100 مارکس لیے ہیں، ہمارا یہ پروگرام تھا کہ ہم اسی پروگرام میں اس کو جو ہم نے اناؤنس کیا تھا 1,50,000 کا انعام، اس کے لیے اب ایک خاص فنکشن بلائیں گے جس میں کچھ مہمان بلائیں گے، 9-10 کو بلائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہم فیئرویل پارٹی میں اس کے لیے پروگرام رکھیں گے، اور ان کو انشاءاللہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا وہ انعام ان کو فیئرویل پارٹی میں دیں گے، قندیل کو۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔